اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں ایک جو شریعت سے ہٹ کر جو بات مشہور ہے وہ ہے شب معراج۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، اور یہ نص قطعی اور قرآن سے ثابت ہے۔ اور بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک اور جنت اور جہنم کی سیر، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہوا ہے اور تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے کروایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ رب پاک ذات ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ معراج تو ہمارا عقیدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز اور فضیلت ہے، لیکن جہاں یہ سوچنا چاہیے کہ اس دین کی یہ خصوصیت ہے، صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خدمت کے لیے مخصوص چنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات محفوظ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسا تھا، چلنا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کیسا تھا، یعنی پوری شریعت صحابہ کرام نے محفوظ کی ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ معراج جیسا عظیم الشان واقعہ، جس کی وجہ سے پورے مکہ مکرمہ میں ایک لرزہ طاری ہو گیا، حیرت میں پڑ گئے۔ مشرکین مکہ کے سامنے بھی وہ بڑی عجیب بات تھی اور مسلمانوں کے لیے بھی عجیب بات تھی، بلکہ ایک امتحان تھا کہ ابتدائی اسلام، ابھی اسلام کی چند سال ہی ہوئے تھے، ایسا ایک عجیب انوکھا واقعہ جو کسی نے دیکھا نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور صحابہ کرام نے تسلیم کیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش فرمایا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں۔ اور اس واقعے کی وجہ سے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میری بات تو کوئی مانے گا نہیں کہ ایک ہی رات میں اور تھوڑے سے وقت میں تم نے اتنا کچھ کر لیا، بیت المقدس بھی چلے گئے اور آسمانوں پہ بھی چلے گئے اور جنت اور جہنم کی سیر بھی کر کے آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یصدقک ابو بکر، تیری تصدیق ابو بکر کریں گے، وہ صدیق، اور وہ صدیق ہیں۔ اور ایسے ہی ہوا، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات کہی گئی تو فرمایا کہ یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں تو میں اس کو 100% ماننے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ یہ تو چھوٹا سا واقعہ ہے، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان کی خبریں، مرنے کے بعد کی ساری خبریں، ساری شریعت جو اس پر ہمارا ایمان ہے، جو حضور فرماتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، تو معراج کی بات کیوں نہ مانیں؟ تو معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز ہے، فضیلت ہے، لیکن یہ واقعہ، اس کی تاریخ، کس مہینے میں ہوا، کس تاریخ کو ہوا، کس دن کو ہوا، سب کچھ امت کے نے محفوظ نہیں کیا، امت میں محفوظ ہی نہیں ہے۔ اختلاف ہے کہ معراج کس تاریخ کو ہوا، یہاں تک کہ سال میں بھی اختلاف ہے کہ کس سن میں ہوا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کون سے سال ہوا، اور پھر مہینہ بھی محفوظ نہیں کہ کس مہینے میں ہوا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ربیع الاول میں ہوا، بعض روایت میں آتا ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوا، اور بعض میں اور روایت بھی آتی ہے۔ پھر کس تاریخ کو ہوا، اس کے یہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اگر اس رات میں امت کے لیے اگر کسی قسم کا کوئی اتباع کی کوئی چیز ہوتی کہ ہم نے بھی وہ کام کرنا ہے جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے، امت نے بھی وہ کام کرنا ہے، تو لازماً 100% محفوظ ہوتا، امت کو محفوظ ہوتا، لیکن امت کے لیے چونکہ اس میں کچھ کرنا نہیں تھا،
وہ اعزاز اور فضیلت اسی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہے۔ اب اگلے سال وہ رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نے اس کی کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی فضیلت نہیں بیان فرمائی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آئندہ جو رات آئے گی اس کی کوئی فضیلت نہیں بیان فرمائی۔ یعنی وہ ایک ہی رات تھی ساری زندگی میں، بلکہ ساری دنیا کے اندر، جس رات اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز عطا فرما دی، بس وہ وہی رات تھی۔ اب وہ رات اگلے سال آئے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں، وہ رات تو ہر رات آتی ہے بھائی، رات کی مثل تو اگلی رات بھی رات ہے، اگلے ہفتے بھی وہی رات ہے، اگلے مہینے بھی وہی رات ہے، اگلے سال کے بعد کیا ہو گیا بھائی؟ اپنی طرف سے عقل سے دین بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جو شریعت نے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شب معراج 18 مرتبہ آئی، 18 مرتبہ، 18 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آئندہ یعنی 18 مرتبہ کبھی شب معراج کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ یعنی کسی مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ اگلے سال اس کے بعد کبھی شب معراج آئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آج وہی رات ہے جس میں مجھے معراج کروایا گیا تھا، اور آج تمہیں روزہ رکھنا چاہیے، تمہیں عبادت کرنی چاہیے، تمہارے لیے یہ فضیلت ہے، کبھی نہیں فرمایا۔ اور صحابہ کرام اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 100 سال تک زندہ رہے، 100 سال تک۔ اس 100 سالہ زندگی میں صحابہ کرام نے کبھی شب معراج منانے کی کوشش نہیں کی، منائی نہیں۔ اور تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نعوذ باللہ دین کا عاشق ہوں یا دین کی اتباع کرتا ہوں یا مجھے زیادہ رغبت اور شوق ہے، تو وہ جھوٹا ہے، پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی کے صحابہ سے زیادہ عشق رکھتا ہوں، تابعین سے زیادہ مجھے محبت ہے، تو وہ بیوقوف ہو سکتا ہے، احمق ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کے لیے، آپ کی اتباع کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا من تن دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، مبعوث فرمایا تھا، چنا تھا۔ ہماری عقیدہ ہے کہ ساری امت میں سے کوئی صحابہ کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتا۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔